بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی فن اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس فن کے مبادیات کا ذکر فن کو سمجھنے میں معاون بنتا ہے، اور فقہ یہ عظیم الشان فن ہے۔ فقہ قرآن حدیث کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، گویا کہ قرآن اور حدیث فقہ کا درخت ہیں اور فقہ ان درختوں پہ لگا ہوا پھل ہے۔ ثمرۃ پھل کو بولتے ہیں۔ قرآن حدیث درخت ہے اور فقہ ان درختوں کا پھل ہے۔ فقہ محض مجتہدین اور فقہاء اکرام کے اقوال کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ فقہ کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ فقہ کو اقوال الناس شمار کرتے ہیں۔ ہم قرآن حدیث کو مانیں گے، لوگوں کی بات کیوں مانیں گے، جبکہ وہ خود بھی ان کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں ہوتی۔ فن کو سمجھنے سے پہلے جن مبادیات کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مبادیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مبادیات مؤکدہ، دوسری مبادیات مستحسنہ۔ مبادیات مؤکدہ وہ امور جن کا جاننا ضروری ہے، جانے بغیر فن کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ مبادیات مستحسنہ وہ امور جن کا جاننا ضروری نہیں ہے لیکن جان لینا بہتر ہے، اس سے مقصود سمجھنے میں مزید معاونت حاصل ہوگی۔ ان دو قسموں میں سے عام طور سے مبادیات میں سے مبادیات مستحسنہ کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور مبادیات مؤکدہ کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ اہمیت مبادیات مؤکدہ کی ہے کیونکہ وہ اہم اور ضروری ہے، لیکن پہلے ذکر مبادیات مستحسنہ کا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مبادیات مؤکدہ کا سمجھنا موقوف ہے مبادیات مستحسنہ کے سمجھنے پر۔ تو مبادیات مستحسنہ موقوف علیہ ہوئے، اور قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے اور موقوف بعد میں آتا ہے۔ موقوف علیہ پہلے ہوتا ہے، موقوف بعد میں آتا ہے، تو موقوف علیہ مقدم ہوگا موقوف پر۔ اس لیے مبادیات مستحسنہ امور مستحسنہ کو امور مؤکدہ پر مقدم کیا جاتا ہے، جیسے فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے سنت کے مقابلے میں، لیکن پہلے سنت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد فرض پڑھی جاتی ہے۔ اہم فرض ہے لیکن فرض سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس کی وجہ سے فرض سمجھنے میں، فرض کی دلجوئی میں، فرض کے خشوع خضوع میں معاونت ملتی ہے۔ بھاگتے آئے، جلدی جلدی وضو بنائے، فرض نماز میں شامل ہو گئے، سلام پھیرنے تک بھی نماز میں دھیان حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے وضو کر کے آئے، نفل پڑھے، سنت پڑھے، تھوڑی دیر بیٹھے، اب پورا ذہن باہر کے کاموں سے خالی ہو گیا، ہم بھی مسجد میں آ گئے، ہمارا دماغ بھی مسجد میں آ گیا، اب فرض نماز شروع ہوئی تو نماز خشوع خضوع سے ہوگی۔ سیدھے آ کے فرض میں شامل ہو جائیں گے تو ہم تو نماز میں آ جائیں گے لیکن ہمارا دل و دماغ نماز میں نہیں رہے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امور مؤکدہ کی اہمیت تو دل میں موجود ہوتی ہی ہے ہر آدمی کے، لیکن امور مستحسنہ کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس واسطے اہمیت پیدا کرنے کی خاطر بھی، اور جس کی اہمیت پہلے سے دل میں موجود ہے اس کی کیا اہمیت پیدا کی جائے، جس کی اہمیت نہیں ہے اس کو پیدا کیا جائے، اس لیے امور مستحسنہ کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں آج کے سبق میں امور مستحسنہ میں سے آپ حضرات کے سامنے 7 باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی چیز، ہونا تو 8 باتیں ہیں، ایک ہے فقہ کی ضرورت، تو اسے ہم تفصیل سے گزشتہ بیان کر دیے۔ گزشتہ مجلس میں فقہ کی اہمیت، فقہ کا امتیاز، فقہ کے کارنامے اس سے پہلے مجلس میں آئے تھے۔ تو دوسری چیز ہے تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ تیسری بات ہے کیا عوام اور غیر مجتہد کے لیے صحابہ کی تقلید جائز ہے۔ چوتھی بات ہے ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کیوں لازم ہے۔
پانچویں بات ہے، ایک وقت میں ایک سے زائد ائمہ کی تقلید کیوں جائز نہیں ہے؟ نمبر 6، تقلید شخصی کی حقیقت اور اس کا ثبوت عہد صحابہ میں۔ نمبر 7، تلفیق کی حقیقت اور اس کا حکم۔ نمبر 8، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو پہلی بات مختصراً اس سے پہلے بھی آ گئی، مستقل اس پر نشست ہوئی، فقہ کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور فقہ کے کارنامے اور فقہ کی امتیازیت دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ اب یہاں فقہ کی ضرورت اس معنی کر اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے اور انہیں مکلف بنایا ہے۔ حیوانوں کی طرح انسانوں کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ حیوانوں کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے اور وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ انسان مکلف ہیں عبادات کے ساتھ ساتھ پورے دین، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقائد، ان سب کے مکلف ہیں انسان۔ تو یہ عبادات حاصل کرنے کے لیے آدمی کو جس علم کا ہونا ضروری ہے، وہ علم کا حاصل ہونا موقوف ہے معرفت الہی پر۔ پہلے آپ اللہ کو پہچانیں گے تو پھر اس کی عبادت کریں گے، تو اس کی عبادت کرنے کے لیے عبادت کے احکام جانیں گے۔ تو عبادت کے لیے معرفت خداوندی ضروری ہے، اللہ کو جاننا ضروری، جانے بغیر آدمی کس کی عبادت کر رہا۔ اور معرفت خداوندی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ جو بندہ اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کے حق کو بھی پہچانے گا اور اللہ کے بندوں کے حق کو بھی پہچانے گا۔ تو معرفت الہی میں دو باتیں آ گئی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دونوں کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ عبادت کس طرح ادا کی جائے، اس کا طریقہ، اس عبادت کا طریقہ کہ اللہ کا بھی حق کیسے ادا کر لیا جائے اور بندوں کا بھی حق کیسے ادا کر لیا جائے، یہ حق ادا کرنے کا طریقہ بیان کرنے کو ہی فقہ بولتے ہیں۔ اللہ کا حق کیسے ادا کرنا، جیسے نماز اللہ کا حق ہے، کیسے ادا کرنا، وضو بنانا، نماز پڑھنا، وضو میں یہ ضروری ہے، نماز میں یہ ضروری ہے، تو کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، ارے سمجھ گئے، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ۔ تو کیسے حق ادا کرنا ہے، وہ ادا کرنے کے طریقے کو بیان کرنے کا نام ہی فقہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا فقہ بندہ اپنے رب کے حق کو ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر بندہ اپنے حق، اللہ کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتا اور بندوں کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مصداق بن ہی نہیں سکتا بندہ فقہ کے بغیر۔ معرفت الہی حاصل ہی نہیں ہو سکتی بندے کو فقہ کے بغیر۔ تو مقصد زندگی حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے فقہ کا علم۔ مقصد زندگی معرفت الہی، وہ حاصل ہونے کا واحد راستہ ہے فقہ کا علم۔ اس واسطے ہم سب کو فقہ کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد ہے معرفت الہی، معرفت الہی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے فقہ۔ تو مقصد زندگی معرفت الہی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے فقہ۔ بس فقہ کے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کیا بندگی کے لیے، بندگی کے لیے معرفت ضروری ہے، معرفت بغیر فقہ کے حاصل نہیں ہوتی، تو بندگی بغیر فقہ کے حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز تھی تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ دو طریقے سے اس کی ضرورت کو ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو فقہ کی بنیاد ہے، یہ موضوع جو ابھی شروع ہو رہا ہے اسے بہت غور سے سنو، لکھنا بعد میں اس سے آپ دوبارہ سن لے کے بھی لکھ لے سکتے، آپ کو پی پی ٹی پہ دکھا دیں گے، اس سے لکھ لو، لیکن یہ موضوع نیا بھی ہے آپ کے لیے، اصول فقہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے توجہ سے سننے کی ضرورت رہتی۔
پہلا طریقہ جو فقہ کی اہمیت اور ضرورت کو ثابت کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو مسائل قرآن حدیث سے مستنبط کیے جاتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، نمبر 2 قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، نمبر 3 ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، نمبر 4 ظنی الثبوت ظنی الدلالہ۔ اب یہ جو عجیب اصطلاحات ہیں آپ کو اصول فقہ میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسے آگے ہم بتائیں گے۔ مسائل جو مستنبط ہوتے ہیں وہ مسائل جن قرآن حدیث سے مستنبط کیے گئے ہیں، جسے نصوص شرعیہ بولتے ہیں، وہ نصوص یا تو ایک نص کافی ہو جائے گی ان مسائل کو مستنبط کرنے کے لیے، یا 2 نص موجود ہوں گے، اور اگر ایک ہی نص ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک حدیث ہے ایک آیت ہے، اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا، اس کے مقابل میں کوئی اور حدیث نہیں آئی۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ ایک حدیث سے جائز معلوم ہو رہا، دوسری حدیث سے ناجائز معلوم ہو رہا، تعارض پیدا ہو گیا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ تعارض نہیں پیدا ہوا، صاف صاف ہے، جیسے مثال کے طور پر وضو کرنے کا طریقہ یا وضو کے فرائض۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 جگہوں پر وضو کا تذکرہ کیا، ایک سورہ مائدہ میں، دوسرا سورہ نساء میں۔ سورہ مائدہ کے 3 صفحے میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے 4 پارے میں، تو دونوں جگہ پر وضو کا حکم ہے، لیکن کہیں پر تعارض نہیں ہے۔ تو آدمی سیدھے سیدھے وضو کر رہا ہے، کہاں سے ثابت ہے وضو کرنا؟ قرآن سے ثابت ہے۔ اس میں کسی امام مقلد مجتہد کی تقلید کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ مسائل میں سے جو مسائل ایسے ہیں جو نص سے صراحتاً ثابت ہیں بغیر تعارض کے، اس میں کسی مقلد کی تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو ہم اس میں کسی امام کے مقلد، وضو میں 4 فرض ہیں، کس کی تقلید کرتے ہوئے بول رہے ہیں؟ کسی کی بھی تقلید نہیں، قرآن کا حکم ہے۔ دوسرے مسائل ایسے ہیں جن کے لیے 2 نص موجود ہوتے ہیں اور دونوں میں تعارض ہوتا ہے، ایک سے یہ بات معلوم ہو رہی، دوسرے سے دوسری بات معلوم ہو رہی، لیکن دونوں میں تعارض ہونے کے باوجود کون سی نص مقدم ہے کون سی نص مؤخر ہے، تو جو مقدم ہے وہ منسوخ ہے، جو مؤخر ہے وہ ناسخ ہے، اس پر عمل کریں گے اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ تعارض تو ہے، پہلے ایسا بولے بعد میں ایسا بولے، تو پہلے بولے نا وہ بات، بعد میں ایسا بولے ہیں، تو جو پہلے بولے اسے چھوڑ دو، جو بعد میں بولے اس پر عمل کر لو۔ تو اس لحاظ سے کوئی تعارض اس میں بھی نہیں رہے گا، جو بعد والا حکم ہے وہی مان لیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام قبروں کو جانے سے منع کیا کرتے تھے، بعد میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر جانے کی اجازت دے دی۔ حدیث میں بھی فرمایا کنت نہیتکم زیارت القبوری، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، فزوروها فإنها تذکر الموت، اب اس کی زیارت کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے۔ تو پہلے منع ہے بعد میں اجازت ہے، واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ تو اس پر بھی آدمی کو عمل کرنے میں آسان رہتا ہے کہ کون سی نص پہلے کی ہے کون سی نص بعد کی ہے۔ تیسرے بعض ایسے مسائل ہیں جن کے لیے 2 نص ہوتی ہیں اور دونوں میں تعارض بھی ہوتا ہے، تقدیم تاخیر معلوم بھی نہیں ہوتی، اس کی مثال آگے آئے گی آپ کو سمجھ میں آ جاتا، کون سی نص پہلے ہے کون سی بعد میں معلوم بھی نہیں، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا جائز ہے، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ناجائز ہے۔ یہ تیسرے ایک مسائل، بعض مسائل ایسے احادیث نصوص سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ چوتھے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، اب وہ مسئلہ ہے، کہاں سے ثابت ہوگا؟ تو ان مسائل کے لیے کیا کریں؟ تو ایسے موقع پر ان 4 مسائل میں سے پہلی اور دوسری قسم کے جو مسائل ہیں، یعنی جس میں کوئی متعارض نص نہیں ہے یا متعارض نص ہے تو تقدیم تاخیر کا علم ہے، تو نتیجتاً ان پر عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، آدمی آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ لیکن آخری جو 2 قسم کے مسائل ہیں جس میں تعارض ہے، تقدیم تاخیر معلوم نہیں ہے یا نص ہی موجود نہیں ہے، تو ایسے موقع پر عمل کرنے کے لیے آدمی کو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیسے؟ کہ ایک حدیث سے معلوم ہو رہا جائز ہے، ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ناجائز ہے، تو کس حدیث پہ عمل کرنا؟ اب آپ کس حدیث کو چھوڑیں گے؟ آپ چھوڑیں گے تو بھی سوال ہوگا یہ حدیث کیوں چھوڑ دے رہے بھائی، یہ بھی صحیح ہے نا۔ عمل کریں گے کسی ایک حدیث پر تو اس پر سوال ہوگا کہ بھائی اس حدیث پر کیوں عمل کر رہے، اس پہ کیوں نہیں کر رہے آپ پھر۔ تو ایسے موقع پر آدمی محض حدیث کی وجہ سے حدیث پر عمل کر نہیں سکتا، ان دونوں حدیثوں میں غور کرنے کی صلاحیت ضروری ہوتی ہے، ان دونوں حدیثوں میں غور کر کے کون سا مسئلہ راجح اور مرجوح ہے، کون سا جائز اور ناجائز ہے،
صحیح فیصلہ کرنے کے لیے آدمی کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، ان مسائل میں غور خوض، ان احادیث میں غور خوض کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی غور اور خوض کرنے کا نام ہوتا ہے اجتہاد۔ دونوں متعارض حدیثوں کی موجودگی میں یا کسی مسئلے کی نص موجود ہی نہ ہونے کی صورت میں آدمی اب اس مسئلے کا حکم بیان کرنا پڑے تو ایسے موقع پر غور کرنے کا نام ہے اجتہاد۔ اب ہر شخص اجتہاد اور استنباط کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ اجتہاد کے اگر لغوی اور اصطلاحی معنی اگر کیے جائیں، اجتہاد کے معنی آتے ہیں جہدن، جہدن لفظ جانتے ہیں، کوشش کرنا۔ تو اجتہادہ جیسے سمیا سننا، استمیا غور سے سننا، جہادہ کوشش کرنا، اجتہادہ بہت زیادہ کوشش کرنا۔ تو اجتہاد کوشش بلیغ، بہت زیادہ کوشش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ بہت زیادہ کوشش، مقصود تک رسائی ہو جائے، اسے بولتے ہیں اجتہاد۔ نارمل کوشش کو اجتہاد نہیں بولتے ہیں۔ اصطلاح میں اجتہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مسائل غیر منصوصہ کو مسائل منصوصہ پر قیاس کر کے حکم مستنبط کرنا، یعنی جو مسائل ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث کی، تو ان مسائل کا حکم ہمیں حاصل کرنا ہے ان مسائل پر قیاس کرتے ہوئے جن مسائل کو قرآن حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو وہ مسائل تو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، یہ مسائل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لیکن حکم دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ناجائز ہے، جائز ہے، کچھ تو ہی بولو۔ تو یہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جو احکام قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان میں اس کو میچ کر کے دیکھو، اگر دونوں برابر ہو رہے ہیں تو جو حکم ان کا ہے وہی حکم ان کا ہے۔ اسے بولتے ہیں اجتہاد، جسے آپ قیاس کی تعریف جو پڑھیں گے آگے، قیاس جس سے بولتے ہیں۔ تو احکام فرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے معلوم کرنا حتی الامکان کوشش کے ذریعے سے، اس کا نام استنباط اور اجتہاد ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ مسائل چار طرح کے ہو گئے: نص غیر متعارض، نص متعارض لیکن تقدیم تاخیر کا علم ہے، نص متعارض ہے ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، نص ہی نہیں ہے۔ تو چار طرح کے ہو گئے۔ دو طرح کے مسائل میں تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، باقی دو طرح کے مسائل میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جہاں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ان مسائل میں نہیں، پہلے دو مسائل میں اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بعد کے دو مسائل میں آدمی کو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب اجتہاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ اجتہاد کے لیے چار باتیں ضروری ہیں۔ اجتہاد زیادہ کوشش کر کے آدمی قرآن حدیث سے حکم مسئلہ نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا ضروری ہے، اور اس کوشش کرنے والے میں چار باتیں ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ روایت، دوسری چیز درایت، تیسری چیز اتقان، چوتھی چیز اتقاء۔ یہ چار شرائط ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسائل میں اجتہاد نہیں کر سکتا۔ چار باتوں کی وضاحت کیا ہے؟ روایت، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام آیتوں کو، تمام حدیثوں کو اس طرح اپنے ذہن میں مستحضر رکھنا، ازبر یاد رہنا، رمضانی حافظ نہیں ہونا کہ قرآن کی آیت شوال کے مہینے میں یاد نہیں آ رہی ہے، شعبان میں یاد آنا شروع ہو رہی ہے۔ تو آیات بھی مستحضر ہونا، احادیث بھی مستحضر ہونا، اس کے بعد حدیثوں کی سندی حیثیت کا بھی علم ہونا، حدیث کے درجے کا بھی علم ہونا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی قوی ہے، اور پھر ان احادیث اور آیات میں، احادیث میں تقدیم تاخیر کا بھی علم ہونا، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، بعد میں کون سی ہوئی، یہ بھی آدمی کو علم ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی غلطی، اگر ابھی ہم یوں سمجھ لیں اجتہاد قرآن سے بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ ہم نکالنے کی کوشش کرنا چاہیں، اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو ایسے موقع پر اسے کتنے دن عدت گزارنا چاہیے؟ 4 مہینے 10 دن۔ قرآن مجید کی آیت جو پہلے ہے اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، وہ بیویاں اپنے آپ کو روکی رکھیں 4 اشہر و10، 4 مہینے، 4 اشہر 4 مہینے
وعشرہ اور 10 دن. یہ ہو گیا، یہ آیت پہلے ہے. اب اس کے بعد میں آیت آ رہی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تم میں سے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعن کہ وہ فائدہ اٹھاتی رہیں اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں ہی رہ کر، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج انہیں نکالا نہیں جائے گا. پہلی آیت میں کیا معلوم ہو رہا؟ عدت 4 مہینے 10 دن ہے. دوسری آیت میں کیا معلوم ہو رہا؟ عدت 1 سال ہے. حکم کس پر ہے؟ اب یہاں اگر دیکھا بھی جائے تو ترتیب کے لحاظ سے ابھی تو مسئلہ 4 مہینے 10 دن کا ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن والی آیت مقدم ہے، 1 سال والی آیت مؤخر ہے. جو ذکر میں مقدم ہے اس پر فیصلہ ہے، جو ذکر میں مؤخر ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. تو ترتیب ذکری کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، ترتیب نزولی کا لحاظ کیا جائے گا. تو اب اس لحاظ سے یہ جو آیت ہے 1 سال والی آیت، یہ نازل پہلے ہوئی ہے، اور وہ 4 مہینے 10 دن والی آیت وہ بعد میں نازل ہوئی ہے. تو ترتیب ذکری میں مقدم ہے، ترتیب نزولی میں مؤخر ہے. اب اگر کوئی شخص قرآن مجید سے ڈائریکٹ یہ مسئلہ سمجھنا چاہے تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ جو پہلے ہے وہ منسوخ ہے، جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے. جو منسوخ ہو چکا اس پر عمل نہیں ہوگا، جو ناسخ ہے اس پر عمل ہوگا. تو اب اس لحاظ سے وہ عقل مند یہ فیصلہ کرے گا کہ 4 مہینے 10 دن والی آیت منسوخ ہے اور 1 سال والی عدت کی آیت ناسخ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. تو بیوی شوہر مرنے کے بعد 1 سال تک بیوی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں رہے گی. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو روایت کا علم کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی تمام آیات کا بھی استحضار ہونا، مقدم مؤخر بھی معلوم ہونا، حدیث کا درجہ بھی معلوم ہونا، ناسخ منسوخ بھی معلوم ہونا، وجوہ ترجیح بھی معلوم ہونا، راویوں کے حالات معلوم ہونا، یہ سب کام مجتہد کے لیے ضروری ہے. اب اس دور کے علماء میں سے کس کو اتنی صلاحیت ہے کہ اسے تمام آیتوں کا استحضار بھی ہونا، تقدیم تاخیر کا علم بھی ہونا، احادیث مستحضر یاد بھی ہونا، خالی بخاری سامنے رکھ لے کے دیکھنا نہیں ہے، حفظ حدیث ہونا، آپ کو پورے حدیثیں معلوم ہونا، اور ان حدیثوں کے راویوں کا بھی درجہ معلوم ہونا. ہم کو تو صحابی کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا، سند میں آئے ہوئے 4-5 راویوں کا علم کہاں سے ہوگا؟ ہر حدیث کا درجہ بھی معلوم ہونا، یہ حدیث کس درجے کی ہے، اور پھر ناسخ منسوخ بھی معلوم ہونا. ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں تو وجہ ترجیح بھی آپ کو معلوم ہونا. تو پہلی چیز روایت کا علم ہونا، یہی بہت بڑا ٹف کام ہے. دوسری چیز جو مجتہد کے لیے مسائل مستنبط کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے درایت. روایت کے بعد درایت. درایت کسے کہتے ہیں؟ جن نصوص سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں اس کے استنباط کا طریقہ بھی آدمی کو معلوم ہونا، حدیث کا مطلب بھی آدمی کو معلوم ہونا. تو اب مسائل احادیث اور آیات سے جب نکالے جاتے ہیں، مستنبط کیے جاتے ہیں، وہ طریقہ کیسے معلوم ہوگا؟ طریقہ معلوم ہوگا 5 علوم کے ذریعے سے. طریقہ معلوم ہوگا 5 علوم کے ذریعے سے. علامہ بغوی فرماتے ہیں وہ ہے پہلا علم کتاب اللہ، دوسرا علم علم حدیث، تیسرا علم علماء سلف صالحین کے اقوال کا علم ہونا، چوتھا ہے عربی لغت عربی کا علم ہونا، 5واں ہے علم قیاس. یہ 5 باتوں سے واقف ہوگا تو آدمی کے اندر درایت پیدا ہوتی. 5 باتوں سے واقف ہوگا تو آدمی میں درایت پیدا ہوتی. 5 باتوں میں سے پہلی چیز ہے قرآن کریم کا علم ہونا، یعنی خصوصیت کے ساتھ ان آیتوں پر آدمی کی نگاہ ہونا چاہیے جن آیتوں سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، اور وہ آیات جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ 500 آیتیں ہیں. 500 آیتیں کہاں ہیں قرآن مجید میں؟ وہ اگر کوئی مجتہد وہ 500 آیتیں الگ کر کے الگ قرآن بنا دیے کہ 500 آیتیں وہ ہیں جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، تب تو جاننا آسان ہے، لیکن اس طرح الگ سے قرآن بنانا جائز نہیں ہے 500 آیتوں کا. تو پھر ان پورے 6000 آیتوں میں سے 500 آیتیں آپ جانیں گے کیسے؟ اگر جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جان لیجئے. تو 500 آیتوں کا 500 آیتیں تو اس واسطے کہی جا رہی ہیں کہ 500 آیتیں واضح طور پر پوری صراحت کے ساتھ احکام کے متعلق رہبری کرتی ہیں، ورنہ 500 سے زائد بھی آیتیں ہوتی ہیں جن سے مجتہد احکام مستنبط کرتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ان آیتوں کا علم ہونا اور پھر ان آیتوں سے ثابت ہونے والے احکام کا استحضار ہونا، اس کے لیے بہت زیادہ ذہانت اور قوت حافظہ پر موقوف ہوتا ہے کہ آدمی کمزور حافظے والا شخص آیتوں کا استحضار، پھر ان آیتوں کے احکام کا بھی استحضار نہیں رکھ سکتا ہے.
دوسری چیز حدیث کا علم ہونا ہے، تو خاص کر وہ احادیث جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں تو ان کا متن بھی یاد ہونا، سند بھی یاد ہونا، راویوں کے حالات بھی معلوم ہونا، راویوں پر جو جرح تعدیل ہوئی ہے وہ بھی معلوم ہونا، پھر احادیث کے جو درجے ہیں، قسمیں ہیں، متواتر، مشہور، خبر واحد، اس کا بھی معلوم ہونا، پھر متعارض احادیث کا بھی علم ہونا، تطبیق کیسے دینا دونوں حدیثوں میں وہ بھی معلوم ہونا، ترجیح کیسے دینا تو ترجیح اور تطبیق کے اصول بھی معلوم ہونا، یہ ہے درایت حدیث۔ تو درایت حدیث میں پہلی چیز ہے آیات قرآنیہ میں سے احکام والی آیتوں کا علم۔ پھر دوسری چیز ہے احادیث میں سے احادیث احکام کا علم، ما لہو ما علیہ کے ساتھ، یعنی سند، متن، راوی، جرح، درجہ بندی کے ساتھ۔ سلف صالحین کے اقوال کا علم ہونا، یعنی جن مسائل میں اختلاف ہو گیا اور کوئی امام کچھ بول رہے ہیں، کوئی امام کچھ بول رہے ہیں، یا کوئی صحابی کچھ بول رہے ہیں، کوئی دوسرے صحابی کچھ بول رہے ہیں، کوئی راوی کچھ بول رہے ہیں، دوسرے راوی کچھ بول رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم ان تمام اسلاف کے قول سے باہر نہ نکل جائیں، انہی کے دائرے میں رہیں، کوئی نئی بات پیدا نہ کر دیں، اس واسطے ان کے اقوال کا بھی علم ہونا چاہیے۔ کس طرح اقوال کا علم ہونا کہ جو بھی مسائل ہیں جو اب ہم کو پیش آ رہے ہیں، یہ مسائل سلف صالحین میں زیر بحث میں آئے تھے، سلف صالحین کے زیر بحث نہیں آئے تھے، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ سلف صالحین کے زیر بحث وہ مسائل نہیں آئے۔ دوسرا ہے کہ سلف صالحین کے زیر بحث آئے اور اس بارے میں ان کا اجماع ہو چکا۔ سلف صالحین میں یہ مسائل زیر بحث آئے لیکن اس میں اجماع نہیں ہوا، آراء مختلف رہے، تو اب ایسے موقع پر آپ کو سب کے آراء معلوم ہیں، تو کون سی رائے کو اس زمانے کے حساب سے ہم ترجیح دے سکتے، یہ آپ کو معلوم ہو سکتا۔ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس مسئلے میں پہلے بحث ہو چکی ہے، اب دوبارہ بحث کرنے آ رہے۔ جیسے اس کی مثال، جب سے انگریز دنیا میں آیا ہے تب سے اہل حدیث کا مسئلہ شروع ہوا ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک 250 سال سے پورے مسائل پہ بحث ہو چکی ہے، کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اب کوئی للو پنجو پیدا ہو کر یہ بول رہا ہے کہ رفع دین ہے، رفع دین نہیں ہے، تو اللہ کے بندے، تیرے دادا کو بھی یہ بحث کر کے ہم دفنا دیے سو ہیں، اب تو نئی بحث کیوں لے کے آ رہا ہے؟ یہ سارے مسائل وہ ہیں جس پر گفتگو ہو چکی ہے، جس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جس پر مناظرے ہو چکے ہیں، اب کوئی نیا شوشہ تو پیدا نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلے اسلاف کا علم ہی نہیں رہے گا تو آدمی ہر نئی بات کو ایسا سمجھے گا کہ میں نیا مسئلہ اجتہاد کر کے لا رہا ہوں، جبکہ اس کے دادا کر چکے رہتے کام۔ تو اسلاف کے اقوال کا علم ہونا ضروری ہے درایت کے لیے۔ چوتھی چیز ہے عربی زبان کا علم ہونا، اس واسطے کہ مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں قرآن اور حدیث سے، قرآن حدیث کی زبان عربی ہے، آپ عربی جب تک نہیں جانیں گے تو پھر اس لفظ کی حیثیت، اس کے درجے کو نہیں جان سکتے، تو حکم مستنبط بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو خصوصیت عربی زبان کی ہے وہ خصوصیت کسی اور زبان کی نہیں ہے۔ تو آپ عربی میں مہارت نہیں ہے، صرف آپ یہاں سے عرب گئے تھے ڈرائیونگ کرنے کے لیے، آپ عرب گئے تھے جھاڑو مارنے کے لیے، آپ عرب گئے تھے مستری بن کر، تو آپ وہاں کچرا اٹھانے گئے تھے، روڈ صاف کرنے گئے تھے، ڈرائیونگ کے لیے گئے تھے، آپ کو وہاں ڈرائیونگ کی عربی آئی، قرآن کی عربی نہیں آئی، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں میرے کو عربی آئی تو سب عربی آئی، قرآن کی بھی آ گئی۔ پھر تو جب اتنا آپ کے اندر ذام پیدا ہو گیا تو پھر سارے عرب کے دیہاتی، سارے عرب کے غریب، سارے عرب کے کچرا کنڈی صاف کرنے والے، سارے عرب کے تمام باشندے مجتہد ہیں پھر، چونکہ ان کی عربی زبان ہے۔ جب آپ یہاں سے 2 سال کے واسطے جا کر یہ دعویٰ کر لیے کہ میرے کو عربی آتی، تو جو پیدائشی عربی ہے تو اسے تو ڈائریکٹ مجتہد مان لینا چاہیے پھر تو ہمیں۔ آپ کتنا بھی اچھی عربی سیکھ لو، کتنی بھی اچھی عربی میں مہارت حاصل کر لو، ابو جہل سے اچھی عربی بول سکتے کیا آپ؟ ابو لہب سے اچھی عربی بول سکتے کیا آپ؟ نہیں سمجھے؟ عہد نبوی میں جو عربی بولی جاتی تھی اس عربی سے اچھی عربی بول سکتے کیا؟ ابو جہل ابو لہب سے بھی اچھی عربی نہیں بول سکتے، تو پھر ابو جہل کو مجتہد مان لو نا، عربی میں وہ ماہر ہے، پھر ابو لہب کو مجتہد مان لو نا۔ تو محض عربی دانی کا دعویٰ کافی نہیں ہے، واقعتاً عربی دان اور قرآن حدیث والی عربی جاننا اس کے لغت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، اور ایسے ہی قیاس کا علم ہونا بھی ضروری ہے درایت کے لیے۔ قیاس یعنی کسی بھی مجتہد کو قیاس کے ارکان اور شرائط اور حکم کا درجہ، تحقیق، تخریج وغیرہ کا علم کے بغیر وہ اس کے اندر درایت کا سلیقہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، پہلی چیز روایت، دوسری چیز درایت۔ درایت کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں: قرآن کے احکام کی آیتوں کا علم ہونا، حدیث میں احکام کی حدیثوں کا علم ما لہو ما علیہ کے ساتھ ہونا،
اور اقوال سلف کا علم ہونا، عربی زبان پر عبور ہونا جو عربی قرآن حدیث سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر قیاس کے ارکان و شرائط، احکام کا مدار، تنقیح، تخریج، تشریح اور تقدیم تاخیر، ترجیح کے اصول آداب کا آپ کو علم ہونا۔ اس سے آپ کے اندر درایت پیدا ہوتی ہے۔ درایت، درا یدری ماننے جاننا، درا یدری ماننے حل تدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ بھکاری کون ہے؟ تو درایت اسے بولتے ہیں، جانکاری کو، جانکاری پیدا ہوتی ہے ان 5 باتوں سے۔ تو آپ بتائیے ہم میں سے کس کو احکام کی آیتوں کا علم مستحضر ہے، اور کس کو حدیث کا علم مالہ مالے کے ساتھ ہے، اور اقوال سلف کسی بھی مسئلے میں، یہ مسئلہ آج سے 1300 سال پہلے صحابہ تابعین کے درمیان میں آیا تھا اور اس پر فلاں فلاں نے یہ رائے قائم کی تھی، کس کو علم ہے؟ اور پھر عربی زبان کا اس درجہ علم ہونا کہ حکام کا مدار سمجھ سکیں، لفظ کا وزن سمجھ سکیں، اور قیاس کے تمام ارکان و شرائط اور احکام کا علم ہونا، تب جا کے آدمی میں درایت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے اتقان، یعنی پختگی، جو روایت کرے وقتاً فوقتاً اس میں رد و بدل نہ ہو۔ ایک بار جو حدیث جن الفاظ سے بول دیے، موت تک انہی الفاظ سے وہ حدیث نقل کرنا، لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرنا۔ حدیث کی راوی کی سند میں کسی راوی کا نام بھی آگے پیچھے نہیں ہونا، اتنا مضبوط علم ہونا، اسے بولتے ہیں اتقان۔ اور چوتھی چیز ہے اتقاء، پرہیزگاری اور تقوی، یہ ہونا، اس واسطے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، قرآن حدیث کا علم اللہ کا نور ہے، اور نور الہی ہے، اللہ کی ذات بھی نور ہے، اور نورانی مخلوق فرشتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات انور پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ تو اس قرآن سے استنباط کرنے کے لیے مستنبط کرنے والے شخص کا، اجتہاد کرنے والے شخص کا دل بھی نورانی ہونا چاہیے۔ گناہوں کے ساتھ، معصیت کے ساتھ آدمی مسائل مستنبط نہیں کر سکتا۔ یہ 4 باتیں ضروری ہے۔ تو اب آپ خلاصہ یہ دیکھو کہ مسائل جو بھی ہوں، نصوص پر عمل کرنے کے لیے اجتہاد ضروری ہے، اور اجتہاد کے لیے یہ 4 شرطیں ضروری ہے۔ اب کون سا آدمی ہے جس کے اندر یہ 4 شرطیں بدرجہ اتم پائے جاتے ہوں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر کر لو استنباط۔ اگر واقعتاً تمہارے اندر یہ پائے جاتے تھے اور پائے جاتے ہیں تو پھر اب تک کیوں نہیں کیا؟ اب تک کیوں نہیں کر سکے استنباط؟ اور کیوں ایک فقہ مرتب اور مدون نہیں کر سکے؟ صرف دوسروں کی فقہ میں انگلیاں کیوں ڈال رہے؟ تو معلوم ہوا کہ جب مجتہد بننے کے لیے آپ کے اندر یہ جو 4 باتیں ضروری تھیں وہ نہیں پائی گئی، تو لا محالہ ہمیں ایسے آدمی کی بات ماننا پڑے گا جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جاتی تھیں، اور اس نے ان 4 باتوں کے پائے جانے کے پیش نظر اجتہاد کیا اور مسائل کو مستنبط کیا۔ تو اس سے عقلی طور پر یہ معلوم ہوا کہ آدمی، پہلی بات کہ تقلید کیوں ضروری ہے، وہ پہلی دلیل سے ثابت ہوا کہ تقلید اس واسطے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے۔ یا تو اجتہاد یا تو تقلید۔ اجتہاد ہے تو پھر یہ چیزیں ہونا ہے، تو پھر کرو اجتہاد، نہیں ہے تو پھر آپ کو تقلید کرنا پڑے گا، اس واسطے تقلید ضروری ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا جواب، تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے بھی ضروری ہے کہ تمام انسانوں پر اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ تو مطاع بالذات، وہ مطاع جس کی اطاعت کی جائے، مطاع جس کی اطاعت کی جائے، مطاع بالذات وہ اللہ کی ذات واحد ہے۔ اب ایک عام آدمی کے لیے کیا یہ بات ممکن ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر کے اس کی اطاعت کرے؟ آپ کیا بولنا چاہ رہے بولیے، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ سے براہ راست بات کر کے کہ آپ کی اتباع سنت مجھے کیسے کرنا چاہیے آپ بتائیے، میں کر لیتا ہوں۔ تو براہ راست کسی انسان کی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم کلامی کے بعد اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ادارے کے اصول اور ضوابط میں سے چند ضابطے بن گئے، طلباء کو ایسا کرنا چاہیے، اصول ناظم صاحب نے بنایا، تو اب طلباء یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے یہ اصول نہیں سنیں گے، ہم ڈائریکٹ ناظم صاحب سے یہ اصول سن کر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب انسان ہے، انسان تک رسائی آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بنائے ہیں، وہ اصول اللہ کے رسول نے ہمیں سنائے۔ اب مخلوق یہ بولے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر کے وہ اصول جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان سے سن کے ہم عمل کر لیں گے، تو یہ بات تو آپ نہیں، یہ بات تو یہودی بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لا یحب اللہ کے پہلے صفحے میں یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ حتی نر اللہ جہرتاً۔ تو پھر نتیجہ ہوگا فاخذتہم الصاعقہ، نہ تقلید کی گنجائش ملتی نہ اجتہاد کی ملتی، سیدھے سیدھے اللہ ہی مل جاتے ہیں، سمجھے؟
تو ڈائریکٹ آدمی نہیں کر سکتا، تو سیدھا ایک ہی راستہ ہے کہ بھئی اللہ کے کلام میں غور کر کے اللہ کی اطاعت کرو، حدیث رسول میں غور کر کے رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اب حدیث کتاب اللہ میں غور کرنے کی بات آ گئی اور رسول اللہ کی حدیث میں غور کرنے کی۔ ذات خدا سے براہ راست ہم کلامی نہیں ہو سکتی، ذات رسول سے براہ راست ہم کلامی نہیں ہو سکتی، دونوں کا کلام موجود ہے، کلام اللہ بھی موجود ہے، حدیث رسول اللہ بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ اب ان دونوں کے کلام میں غور کر کے ان کی بات پر عمل کر لو تو گویا کہ اللہ کی اطاعت ہوگی، رسول اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو اب کیا بات ہوئی کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرنا چاہ رہا ہے وہ قرآن مجید میں غور کر کے اللہ کی اطاعت کرے، اور جو بھی رسول اللہ کی اطاعت اتباع کرنا چاہ رہا ہے وہ حدیثوں میں غور کر کے رسول اللہ کی اتباع کرے۔ ہو گئی بات۔ اب کتاب اللہ میں غور کرنے کے لیے کتاب اللہ میں اور حدیث میں غور کرنے کے لیے حدیث رسول میں جو نصوص، جنہیں یہ نصوص کہا جاتا ہے، وہ نصوص 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اسے ہم شروع میں ذکر کیے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ، اور ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ۔ یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ یعنی وہ حدیث ثابت یا وہ نص ثابت بھی ہے تواتر کے ساتھ، وہ نص ثابت بھی ہے تواتر کے ساتھ، کسی کا اس میں شک شبہ نہیں ہے، جیسے پورا قرآن مجید ہر آیت تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ کسی کو ڈاؤٹ ہے قرآن مجید کی کسی آیت پر کہ بھئی یہ آیت نہیں ہو سکتی، بعد میں کوئی پیدا کر دیا اس پر، تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو قطعی الثبوت ہو گئی وہ بات۔ تو قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ قطعی الدلالہ ہونا، قطعی الدلالہ یعنی اس آیت سے ثابت ہونے والے حکم اور معانی میں اختلاف نہیں ہونا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، سیدھے سیدھے ایک ہی معنی ہے، ایک بات صاف ہے۔ جیسے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہیں اپنی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ آیت قطعی الثبوت ہے۔ قطعی الدلالہ بھی ہے، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس میں کوئی اور گنجائش ہی نہیں کہ ماں کا مطلب یہاں ماں نہیں ہے، ماں جس بھینس سے دودھ پیے وہ بھی ماں بن جاتی ہے، جس گائے سے دودھ پیے وہ بھی ماں بن جاتی ہے، اس واسطے گاؤں ماتا ہماری ماں ہے، اس واسطے ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ ایسا اس نص میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس ماں سے مراد وہ ماں جس سے آپ جنم لیے ہیں، وہ ماں مراد نہیں ہے جس کا آپ دودھ پیے ہیں، یعنی جانوروں میں سے کوئی جانور جس سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ ہاں، انسانوں میں سے کسی ماں کا دودھ پیے ہوں تو انسان داخل ہو جائیں گے ان سب میں، حرمت علیکم امہاتہم میں، اس واسطے کہ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کا جز ہوتا ہے، اسی طرح جس عورت کا دودھ پیے گا وہ عورت کا دودھ اس عورت کا جز ہے، اس کا جز اس بچے میں منتقل ہوا تو یہ بچہ اس دودھ کے واسطے سے عورت کا جز ہوا، جز کا جز ہوتا ہے، جز کا جز بھی جز ہوتا ہے، تو یہ بچہ بھی کیا ہوا، ماں کا ہی جز ہوا، اور اپنے جز سے استمتاع جائز نہیں ہے۔ انسان اپنی ہی ذات سے غلط فائدہ اٹھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ کہ نص تو ثابت ہے تواتر کے ساتھ، البتہ اس سے ثابت ہونے والا حکم اس درجے کا نہیں ہے، اس میں مختلف معنی کا بھی احتمال ہے۔ جیسے ثلاثۃ قروء کا لفظ ہے کہ حیض والی عورتیں 3 دن تک حیض شمار کریں گی یا 3 حیض شمار کریں گی، طلاق کے مسئلے میں جو آیا عدت گزارنے کے لیے، تو 3 حیض شمار کریں گی۔ ثلاثۃ قروء، قروء کا جو لفظ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کے ثبوت میں اختلاف نہیں ہے، لیکن قروء کا جو معنی ہے اس معنی میں اختلاف ہے کہ قروء کا معنی پاکی بھی آتا ہے، قروء کا معنی ناپاکی بھی آتا ہے، حیض بھی آتا ہے اس کا معنی، طہور بھی آتا ہے۔ تو اب لفظ تو ثابت ہے مضبوطی کے ساتھ، لیکن معنی میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو اسے بولتے ہیں قطعی الثبوت، ظنی الدلالہ۔ سمجھ رہے؟ تیسرا ہے وہ مسائل جو ظنی الثبوت، قطعی الدلالہ، ثبوت تو تواتر کے ساتھ نہیں ہوا اس نص کا، لیکن اس نص سے ثابت ہونے والا حکم وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی الذکر والانثی والحر والمملوک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر واجب کیا ہے ہر مرد عورت پر، آزاد اور غلام پر۔ اس میں یہاں فرضہ سے مراد واجب ہے، فرضہ سے مراد، کیونکہ فرض کا ثبوت خبر واحد سے نہیں ہو سکتا، یہ حدیث خبر متواتر نہیں ہے، اس لیے قطعی الثبوت نہیں ہے، ظنی الثبوت ہے۔
اور لفظ فرض سے واجب مراد ہے، اور اس میں تعویل کی گنجائش نہیں، اس واسطے قطعی الدلالہ ہے، تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہ قطعی الدلالہ ہے۔ اصول شاشی جب آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد انوار پڑھیں گے تو یہ بحثیں آپ کو وہاں پر اچھی طرح سمجھ میں آتی، اب تھوڑا سمجھ لو، باقی وہاں پورا سمجھ میں آتی۔ ایسا نہیں کہ یہاں سمجھ میں نہیں آتی بولے ہاں بھیجے وہاں بھی نہیں سمجھ میں آتی، آگے سمجھ میں آتی بولے پھر وہاں جانے کے بعد بولے پیچھے سمجھ لینا تھا، یہاں گئی آگے سمجھ رہے۔ چوتھا ہے ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، کہ وہ تواتر کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہے، خبر واحد ہے یا خبر مشہور ہے، اور اس کے معنی مرادی میں تعویل کی بھی گنجائش ہے، تعویل کی بھی گنجائش ہے، تو ایسے نصوص کو بولتے ہیں ظنی الثبوت ظنی الدلالہ۔ تو اب ایک آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے قرآن حدیث میں غور کرنا، قرآن حدیث میں غور کرنے کے لیے قرآن حدیث کے مسائل 4 طرح کے رہتے ہیں۔ اب یہ 4 طرح کے مسائل میں سے آدمی کو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، جیسے حرمت علیکم امہاتکم اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ اس طرح کی جو آیتیں ہیں، ایسی آیتوں میں تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آیت میں یہ حکم ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، صاف بات ہے، زنا کسے بولتے ہیں عرف میں سب کو معلوم ہے، تو یہ آیتیں ایسی ہیں جس میں تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد والی جو آیتیں ہوتی ہیں، جو نصوص ہوتے ہیں، قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، یہ 3 قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں، لا محالہ اس میں آدمی اجتہاد کرنا پڑے گا، اور اجتہاد کے لیے پھر واپس لوٹ کے آنا، اجتہاد کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ ارے سمجھ گئے؟ تو 2 طرح سے تقلید کا ثبوت ضروری ہوا، ایک یہ ہے کہ نفس انسان میں بھی 4 باتیں جب تک نہیں ہوں گی، روایت، درایت اور اتقان اور اتقاء نہیں ہوگی، جب تک آدمی تقلید نہیں مجتہد نہیں بن سکتا۔ اور مسائل بھی 4 طرح کے ہو گئے، ان 4 طرح کے مسائل ہونے کی وجہ سے 3 طرح کے مسائل میں آدمی کو اجتہاد کی ضرورت بہر صورت پڑتی ہی ہے۔ تو اب جب اجتہاد کی ضرورت پڑے گی تو اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ مجتہد نہیں ہیں، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ لا محالہ تقلید ہی کرنا پڑے گا۔ جیسے اس کی مثال دیکھو، مثال سے سمجھ لو، اب جو ابھی ذکر کیا گیا تھا، تعارض ہوا تو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بھی مزارات کرے گا، کھیتی باڑی کا کام کرے گا اور بٹائی کا معاملہ کرے گا، یعنی مطلب کہ میرا کھیت ہے میں دوسرے کو دے دیا کہ تم کام کرو اس پہ، اب جو بھی اناج اگے گا اس سلسلے میں ہم دونوں تقسیم کر لیں گے، تو اس طرح کا معاملہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے اس بٹائی کے معاملے سے توبہ کر لے، ورنہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ حدیث ہو گئی ابو داؤد شریف کی۔ اب اس حدیث سے واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ کھیت کسی کو بٹائی پر دینا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگوں کی آم کے باغیچے ہوتے، تو وہ لوگ کیا کرتے، دوسرے لوگوں کو آم کا باغیچہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کے لیے دے دیتے ہیں، اسی کو بولیں گے بٹائی کا معاملہ۔ تو یہ جو معاملہ ہے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ہی دھان گیہوں اگانے کے لیے اپنی مڑائی وغیرہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ زمین دوسروں کی ہوتی ہے، ہم محنت کر کے اگاتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ حصہ ان کو دیتے ہیں، کچھ ہم لیتے ہیں، کوئی مزدوری پہ کرتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں بٹائی کا معاملہ۔ یہ معاملہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی بھی طرح کی بٹائی جائز نہیں ہے، جبکہ بہت سی صورتیں وہ ہیں جو جائز ہیں، بعض صورتیں وہ ہیں جو ناجائز ہیں۔ تو اب آپ کون سی صورتیں جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں، اس حدیث کی روشنی میں کیسا ثابت کریں گے؟ اس سے تو مطلق ناجائز ثابت ہو رہا ہے۔ ارے سمجھے؟ تو اس سے ہو گیا۔ اب جائز کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خیبر والوں کے ساتھ مزارات اور بٹائی کا معاملہ کیا تھا۔ خیبر کی زمینیں یہودیوں کو دے دی تھیں کہ بٹائی کرو، اس میں سے جو حصہ پیداوار کا ہوگا اس میں ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو ادھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر راوی ہیں، منع ثابت ہو رہا ہے، ادھر حضرت ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے جواز ثابت ہو رہا ہے۔ اب آپ دونوں میں جب تعارض ہوا ہے تو اب اس تعارض کو دور کرنے کے لیے کیسے دور کریں گے کہ کون سی بٹائی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ ارے تعارض معلوم ہوا نصوص میں، اور نصوص میں تعارض ہونے کی صورت میں آپ کچھ نہ کچھ جائز کو لیں گے یا ناجائز کو لیں گے، کچھ تو بھی کریں گے نا۔ تو مطلق جائز کو لیں گے تو ناجائز صورتیں بھی ہیں، مطلق ناجائز بولیں گے تو جائز صورتیں بھی ہیں۔ تو اب جائز ناجائز کا فرق کرنے کے لیے آپ کو نصوص میں غور کرنا پڑے گا، اور نصوص میں غور کرنے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں: روایت، درایت، اتقاء، اتقاء، اور یہ چیزیں انسان کو حاصل نہیں ہیں تو لا محالہ براہ راست آدمی قرآن حدیث سے یہ مسائل مستنبط نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ وہ صلاحیت ہے تو پھر غور کرنے کی
اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو تقلید کرنا ضروری ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ صلاحیت والے کی ماننا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو 7 باتوں میں سے پہلی بات تھی کہ تقلید کیوں ضروری ہے، اس کے 2 جوابات دیے گئے ہیں۔ تیسری بات تھی، 7 باتوں میں سے دوسری بات تھی تقلید کیا صحابہ کی کرنا جائز ہے؟ ہم کس کی کر رہے ہیں؟ ائمہ اکرام کی کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، یہاں سے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ائمہ اکرام کی کر رہے ہیں، فقہاء مجتہدین کی کر رہے ہیں۔ کیا صحابہ کی تقلید کرنا جائز ہے؟ تو بہت سے لوگ اس طرح کا بھی وہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ 4 باتیں جب پایا جانا ہے تو یہ 4 باتیں ائمہ اکرام میں زیادہ پائی جاتی ہیں یا صحابہ میں زیادہ پائی جاتی ہیں؟ روایت حدیث خود صحابہ نبی سے ڈائریکٹ سنے ہیں، تو آپ محدثین سے سننے کے بجائے صحابہ کو ڈائریکٹ سن لو۔ درایت حدیث صحابہ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ تو صحابہ کی تقلید کرو۔ اتقان، پختگی، وہ صحابہ تو جانوروں کا نسل جانتے تھے، ان سے زیادہ کس کو حفظ کا ملکہ ہوگا؟ اور اتقاء، اللہ کا خوف اور تقوی، ڈر، صحابہ سے زیادہ کس میں ہوگا؟ تو ڈائریکٹ صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر ائمہ اکرام کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ رہے سوال؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، یقیناً صحابہ کے اندر وہ 4 صفات جس کے جو اجتہاد کے لیے ضروری ہیں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل طبقہ وہ صحابہ کا ہی ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم ائمہ اکرام کی تقلید کرنے سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی تقلید نہیں کر رہے ہیں؟ ائمہ اکرام جن احادیث سے مسائل مستنبط کر رہے ہیں وہ احادیث صحابہ ہی سے تو لے کے کر رہے ہیں، تو ان کی تقلید کرنا در حقیقت کس کی تقلید کرنا ہے؟ صحابہ کی ہی کرنا ہے۔ رہی بات ہم بیچ میں ائمہ اکرام کو اس واسطے لا رہے ہیں اس لیے کہ ائمہ اکرام، صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے احادیث سنے ہیں، لیکن صحابہ سے اپنا فقہ از اول تاخر مدون مرتب انداز میں موجود نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ان فقہا نے فقہ کو مرتب کرنے، مسلک کو مرتب کرنے، تدوین کرنے کے لیے اصول اور شرائط قائم کر کے جس درجے کی محنت کر کے پورا مسلک مرتب کیا ہے، ویسا کسی صحابی کا محفوظ نہیں ہے۔ ابھی بھی ہے تو بتا دیجئے۔ یعنی کسی ایک صحابی سے کتاب الطہارت سے لے کر پورے کتاب البیوع اور کتاب الجنائز، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، مزارات، کتاب القاضی، کتاب السیاست، یہ پوری باتیں از اول تاخر ایک جگہ پر جمع ہیں تو بتا دیجئے، تقلید کر لیں گے بالکل۔ ارے سیدھا سیدھا جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس طرح حنفی مسلک کی کتابیں ہیں، شافعی مسلک کی کتابیں ہیں، مسلک مدون ہے، ویسا اگر کسی صحابی کی کوئی کتاب ہے لکھی ہوئی موجود تو ڈائریکٹ ہم صحابی کی تو تقلید ڈائریکٹ جا کے نہیں کر سکتے نا، فلاں صحابی کی خبر ہے وہاں جا کے تقلید کرتے رہو، یہ تو مطلب نہیں ہوتا نا۔ بھائی ان صحابی سے جو مسائل ثابت ہیں وہ مسائل کوئی کتاب لکھی ہوئی تو بتائیے، ہم کر لیں گے۔ بکھرا ہوا ہے مطلب وہ ایک ہی صحابی کی حدیثیں 10 کتابوں میں ہیں، تو بھئی ہم کہاں سے ان صحابی کی ان تمام حدیثوں کو جمع کریں گے؟ پھر ان مسائل میں غور کرنے کی پھر بات شروع ہو جائے گی، ان حدیثوں میں غور کرو پھر۔ تو صحابہ کی تقلید کر لو، صحابہ کی تقلید بالکل کریں گے ہم۔ کسی صحابی کا مسلک مدون ہے تو بتا دیجئے، از اول تاخر مرتب ہے تو بتا دیجئے، ہم بالکل کر لیں گے۔ اور یہ کہاں سے آپ نے سمجھ لیا کہ ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں تو صحابہ کی نہیں کر رہے ہیں؟ ائمہ صحابہ سے لے کے ہی وہ مسلک مرتب کیے ہیں، اگر ان کی ہم تقلید کر رہے ہیں تو در حقیقت کس کی کر رہے ہیں؟ صحابہ کی کر رہے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہم سمجھیے کہ ہندوستان کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں، ہندوستان کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ اب مثلا اس گاؤں کا نام ہے دیوبند، ہندوستان کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ٹرافک رولز ہیں کہ رائٹ سائڈ سے جانا ہے، لیفٹ سائڈ سے آنا ہے، یا لیفٹ سائڈ سے جانا ہے، رائٹ سائڈ سے آنا ہے، اس طرح کے رولز ہیں، اور سگنل پڑنے پر رک جانا ہے۔ اگر ہم وہاں رک جاتے ہیں تو ہم دیوبند کے اصول فالو کر رہے ہیں یا ملک کے اصول فالو کر رہے ہیں؟ کس کو کر رہے ہیں؟ ہم رہ رہے ہیں دیوبند میں، تو آپ کوئی یہ کہے کہ آپ دیوبند کے اصول فالو کیجئے، ملک کے اصول کیوں فالو کر رہے ہیں؟ تو حولے کہیں گے ہم رہتے دیوبند میں ہیں لیکن یہ اصول کس کا ہے؟ ملک کا ہے، تو ہم ملک کی قانون ہی فالو کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو ایسے ہی ہم دکھ رہا ہے کہ ہم ائمہ اکرام کو فالو کر رہے ہیں، در حقیقت ائمہ اکرام کا وہ مدون کیا ہوا مسلک در حقیقت وہ صحابہ سے لیا ہوا ہے۔
ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسرا جواب یہ ہے غیر مجتہد کو اور عام آدمی کو صحابہ اکرام کی براہ راست تقلید کرنے کی اجازت دی جائے تو تقلید نہیں ہوگی بلکہ ضلالت اور گمراہی ہوگی، خواہش اور نفس پرستی ہوگی۔ کیسے؟ کسی صحابی سے کسی بھی صحابی کی تقلید کرنے کی اجازت دے دی جائے گی یا ایک متعین طریقے سے کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ مثلا سمجھو 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں تو تمام صحابہ کی تقلید کرنا یا تمام صحابہ میں سے کسی ایک کی کرنا؟ تمام صحابہ کی کرنا ہے تو پھر سوال ہوتا کہ تمام صحابہ سے حدیثیں ثابت ہیں یا بعض سے ہی حدیثیں ثابت ہیں؟ بعض سے ہی ثابت ہیں، پھر تمام کی کیوں بولے پھر آپ؟ نہیں، بعض کی کرنا ہے۔ جو بعض کی کرنا ہے تو ان سے جو حدیثیں ثابت ہیں ایک جگہ مرتب مدون ہیں یا نہیں ہیں؟ مرتب مدون نہیں ہیں، تو پھر کیسے کریں گے ہم تقلید؟ اور اگر ہیں مرتب نہیں ہیں لیکن بکھری ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہونے کی صورت میں ان صحابہ میں سے بعض سے کسی حدیث میں جواز ثابت ہوگا، کسی دوسرے صحابی سے عدم جواز ثابت ہوگا۔ مثلا ایک حدیث میں یوں سمجھو کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذکر کو بغیر کپڑے کے چھو لے، ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے ذکر کو چھو لے اسے وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے، ایک حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرے حدیث سے ثابت ہے کہ کیا وہ انسان کے بدن کا عضو نہیں ہے؟ تو جیسے دوسرے اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس وضو کو چھونے سے وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ اس پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے؟ ناپاکی تو انسان کے اندر جسم میں ہوتی ہے، تو دونوں بھی حدیثیں ہیں۔ تو اب اگر آدمی عمل کرنا ہے تو جس وقت وضو کرنے کا موڈ ہوگا تو یہ حدیث پہ عمل کرے گا، جس وقت وضو کرنے کا موڈ نہیں ہوگا تو اس حدیث پہ عمل کرے گا۔ تو حدیث پہ عمل ہو رہا ہے یا اپنے موڈ پر عمل ہو رہا ہے؟ موڈ پر عمل ہو رہا ہے۔ تو مطلق صحابہ کی تقلید کی اجازت دی جائے گی تو اپنی منمانی سے آدمی عمل کرے گا، کبھی جائز سمجھے گا ایک ہی مسئلے کو اور کبھی ناجائز سمجھے گا اسی مسئلے کو، کیوں؟ اپنے موڈ کے اوپر موقوف ہے۔ اس واسطے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسائل میں صحابہ کی تقلید کا اہتمام کرنا عامی آدمی کے لیے درست نہیں ہے، اس واسطے کہ صحابہ کا مسلک مدون نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کی تقلید ناجائز ہونے کے سلسلے میں محققین کا اجماع ہے کہ براہ راست عام آدمی صحابہ کی تقلید نہیں کر سکتا، کیونکہ ممکن ہی نہیں صحابہ کی تقلید کرنا۔ اس میں صحابہ کے درجے کو گھٹانا نہیں ہے، اس میں یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے صحابہ کے درجے صحابہ کی تقلید کرنا، اس واسطے کہ ان کا مسلک ہی مرتب نہیں ہے، سب کی حدیثیں ایک جگہ جمع ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اہتمام کرنا ضروری نہیں سمجھا، اور اس زمانے میں ضروری نہیں تھا۔ اللہ نے ان سے جو کام لیا حفاظت دین کا وہ سے لیا، اور ان کے بعد والے طبقے سے حفاظت شریعت کا جو کام لینا تھا اللہ نے بعد والوں سے لیا۔ یہ ہو گیا دوسری بات کہ صحابہ کی تقلید کیوں ضروری نہیں ہے، یعنی صحابہ کی تقلید کیوں نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات تھی ائمہ اکرام ہی کی تقلید کیوں لازم ہے، ائمہ اکرام ہی کی تقلید کیوں لازم ہے۔ ایک اشکال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو 4 ائمہ مشہور ہیں انہی کی کیوں اتباع کرنا، دوسرے اور بھی بہت سارے مجتہدین جیسے سفیان ثوری ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، اسحاق ابن راہویہ ہیں، امام اوزاعی ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہیں، حسن بصری ہیں، داؤد ظاہری ہیں، اور بھی بہت سے مجتہدین گزرے ہیں تاریخ میں، ان کی بھی تو تقلید کی جا سکتی ہے، ان 4 ہی کی کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا چاہیے دوسروں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، ان 4 کی ہی تقلید کرنا جائز ہے، اس میں دوسرے ائمہ مجتہدین کی توہین تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہم یہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جن جن کا نام آپ گنا رہے ہیں ان کا فقہ اگر مرتب اور مدون ہے تو بتائیے، ان کا بھی کریں گے ہم۔ جیسے سفیان ثوری کی تقلید کرو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہے اور وہ کتاب الطہارت سے لے کر پورا دین پوری شریعت پر مرتب ہوا ہے تو وہ کتاب ہے تو بتائیے، پھر سفیان ابن عیینہ کی ہے تو بتائیے، حضرت حسن بصری کی ہے تو بتائیے۔ تو ان حضرات نے بھی یا ان حضرات سے بھی وہ کام نہیں ہوا اللہ کی طرف سے کہ پورا مسلک مدون اور مرتب کیا جا سکے، ان کے شاگردین ایسے نہیں ہو سکے کہ وہ اپنے ان مجتہد ائمہ کے مسلک کو مرتب کر سکیں۔ تو جب ان کا مسلک مدون مرتب نہیں ہے، شرائط اور قیودات کے ساتھ مسلک کو جاننے کا کوئی حل نہیں ہے، تو پھر ائمہ اربعہ نے جس طرح اپنے مسلک کو مدون اور مرتب کیا ہے شرائط اور قیودات کا لحاظ کرتے ہوئے، اس لحاظ سے ان کے مسلک پر عمل کرنا آسانی ہے، دشواری نہیں ہے۔ دوسروں کے مسلک پر عمل کرنے میں دشواری ہے، اس واسطے کہتے ہیں کہ ان کی مت کرو، ان کی کرو، اس واسطے کہ یہاں اتباع آسان ہے، وہاں پر عمل مشکل ہے۔
اسے اور آسان انداز سے سمجھو کہ ایک آدمی پکا پکایا ہوا کھانا، پورا کھانا بھی، سالن بھی، چکنا بھی، پانی بھی، تمام چیزوں کے ساتھ آپ کو دے رہا ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا ہی کھانا کیوں کھاتے ہیں، اس کا کھائیے۔ اب وہ بول رہا ہے بھائی میرے پاس صرف کھانا بنا ہے، سالن بننا باقی ہے، سالن بنا ہے، چکنا باقی ہے سب کھانا، لیکن پانی نہیں مل سکتا، آپ کو اٹک گیا تو مر جائیں گے۔ تو اب آپ یہ بول رہے ہیں جو سالڈ پورا بنایا ہوا دے رہا ہے، آپ اس کو چھوڑو، اور جس کا آدھا بنا آدھا نہیں بنا اس کا کھاؤ آپ۔ تو اسے حماقت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو تقلید چاروں ائمہ کی کرنا اس واسطے ہے کہ ان کا مدون ہے، دوسروں کا مدون نہیں ہے۔ اگر مدون ہے تو پیش کیجئے، تقلید کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ جب چاروں حق پر ہیں تو چاروں کی کر سکتے نا، ایک ہی کی کیوں کرنا ضروری ہے؟ یہ اس واسطے آپ کو سمجھا رہے ہیں مبادیات میں، ہدایہ حنفی مسلک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، حنفی مسلک اسی سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اب یہ کتاب اگر ہم کو یہ سمجھیں گے کہ ہدایہ پر اعتراضات کی مستقل کتاب ہے، ہدایہ کے مسائل پر اعتراضات، اس کی بھی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے، تو یہ سارا فقہ اقوال الناس ہے، ائمہ اور مجتہدین کی باتیں ہیں، قرآن حدیث نہیں ہے، یہ ان کی تقلید کر رہے ہیں، تو یہ سارے اعتراضات ان مبادیات سے آپ کو حل کر دیے جاتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنے فن اور اپنی کتاب کی حیثیت اور مقام معلوم ہوگا۔ تو چاروں کی جب ضروری ہے، چاروں درست ہیں، حق پر ہیں، تو چاروں کی کرو، صرف ایک ہی کی تقلید کی کیوں بات کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امام کی تقلید لازم ہونا اس واسطے نہیں ہے کہ دوسرا امام غلط ہے، یہ امام حق پر ہے، دوسرا غلطی پر ہے، اس واسطے ہے کہ اگر چاروں ائمہ اکرام کی تقلید کی اجازت بیک وقت دے دی جائے گی کہ آپ چار میں سے کسی کی بھی کبھی بھی کر لے سکتے، تب بھی آدمی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، اپنی منمانی اور نفس پرستی اور موڈ پر عمل کرے گا۔ جیسے اس کی مثال بھی حنفی مسلک میں ہے کہ خون نکلنے سے خروج دم ناقض وضو ہے، ٹھیک، وضو نکلا، خون نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ خروج دم ناقض وضو نہیں ہے۔ تب آپ کو مثال کے طور پر خون نکلا، وضو کرنے کا موڈ تھا، تو آپ کہیں گے حنفی مسلک میں خروج دم سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جاؤ وضو کرو، تو دوسرے کو بولے آپ۔ جب کبھی آپ کو موڈ نہیں تھا، مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے نماز، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے کے آگے بیٹھے سے ہاتھ پھر رہے تھے، پھنسی تھی، وہ اسے توڑ دیے، اچھا خاصا خون نکل گیا، اب وضو بنانا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے جانا ہے، تو اب بولیں گے امام شافعی کے مسلک میں خروج دم سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس واسطے ہم ایسے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ تو اب بتائیے آپ مسلک پہ عمل کر رہے ہیں یا آپ اپنے موڈ پر، موسم کے حساب سے عمل کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی کا مسلک زیادہ تقوی پر ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھئی غیر محرم سے دوسری عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناجائز اور حرام ہے، ہاتھ لگاؤ گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاتھ لگانا ناجائز اور حرام ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اس واسطے کہ کسی ناپاک چیز کو تو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ آپ یہ بولیں گے کہ بھئی وضو ٹوٹ جائے گا، تو گویا کہ آپ عورت کو بول رہے ہیں یہ غلاظت ہے، یہ ناپاک ہے، حالانکہ وہ ایک انسانی مخلوق، اشرف المخلوقات میں سے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو کیوں ٹوٹ جائے گا؟ وہ گندگی تھوڑی ہے، اور گندگی کو بھی ہاتھ لگاؤ گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، گندگی کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ گندا ہوگا، دھو لو بس، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گندگی نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، گندگی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آپ اتنی بڑی بات بول دیے کہ ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اتنا اسے نجس نہیں، نجس بول دیا اس کو گویا کہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بھئی آپ وضو بنا لیے، مولا کے سامنے جانا ہے، اب لیلا سے چمٹے ہوئے ہیں، یہاں اسے ہاتھ لگا رہے ہیں، اسے چما کر رہے ہیں، اور پھر اسی حالت میں جا کے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کا عشق کہاں حاصل ہے؟ آپ کو وضو کیے ہیں نماز کی خاطر، اب سیدھے سیدھے شرافت کے ساتھ جاؤ نماز پڑھو، بیچ میں سب حرکتیں مت کرو، یہ تقویٰ، طہارت، خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اب آپ بتائیے دونوں اپنی اپنی بات میں صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں اپنی بات میں صحیح ہیں۔ جب آپ کا موڈ خوب، آپ ٹینشن میں ہوں، اب جوش میں ہوں، تو آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کریں گے کہ بھئی ہاتھ لگائے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو پورا چما چاٹی کے ساتھ جا کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے کہ ہونٹوں پر بھی وہ لذت محسوس ہو۔ اور جب آپ بہت زیادہ متقی ہوں، ابھی شیخ کے پاس سے حاضر ہوئے ہوں، بہت آخرت کا خوف، خبر کا استحضار،
عذاب قبر، جہنم، پلسرات سب آپ پر حاوی ہو، تو ایسے موقع پر آپ سیدھے وضو کر کے شرافت کے ساتھ مصلی پہ پہنچیں گے کہ بھئی ادھر وضو ٹوٹ جائے گا. تو آپ بتائیے، آپ حدیث پر اور مسلک پر عمل کر رہے ہیں یا اپنے موڈ اور حالات کے حساب سے عمل کر رہے ہیں؟ تو چاروں کی اگر اجازت دے دی جائے گی تو آدمی کسی مسئلے میں کسی ایک امام پر دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی تقلید کرے گا، جو کہ درست نہیں ہے. ہاں یہ بات کی کوشش کی جائے گی کہ کوشش یہ کرو کہ ائمہ کے اختلاف سے نکل جاؤ، حتی الامکان یہ کوشش کرو کہ اختلاف سے نکل جاؤ، ایسی بات پر عمل کرو جس پر اجماع ہے، اس کی کوشش کی جائے گی. اب اس کا ثبوت کہ بھئی ایک ہی امام کی تقلید کرنا ہے، چاروں کی نہیں کر سکتے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت صحابہ کے زمانے سے یہ ثابت ہے کہ تقلید شخصی کا ثبوت عہد صحابہ سے. ایک بات وہ بھی تھی نا 5ویں نمبر پہ، تقلید شخصی کا ثبوت عہد صحابہ میں. یہ صحابہ سے ثابت ہے، ایک ہی امام کی ماننا، دوسرے کی نہیں ماننا. چنانچہ واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مدینہ والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھے. کیا پوچھے؟ کہ ایک عورت ہے جو طواف زیارت کے بعد حیض آ گیا، اس کو طواف وداع کرنا باقی ہے، تو اب کیا کرے وہ عورت؟ طواف وداع کرے یا نہیں کرے؟ کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ طواف کرنے کے لیے پاکی شرط ہے، اب یہ حائضہ بن گئی ہے تو مطاف میں کیسے آ سکتی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ عورت طواف وداع چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی جائے، طواف وداع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے. کون فرما رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ مدینے والوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے، ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کریں گے، اور ان کا فتویٰ ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے فتوے کی وجہ سے. تو کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ حضرت زید بن ثابت ہی کے فتوے کو مان رہے ہیں، حضرت ابن عباس کے فتوے کو ایک کی مان رہے. بھائی دونوں صحابہ ہیں، اس موقع پر ان کو چھوڑ کے ان کو کر لے سکتے تھے، لیکن ایک کے ہی مسلک کو فالو کر رہے ہیں، ایک کی ہی بات کو فالو کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا صحابہ کے زمانے میں بھی مختلف آراء صحابہ میں ہوتے تھے اور ماننے والے کسی ایک کو فالو کر کے چلتے تھے. جیسے اس کی مثال آج کے زمانے میں آپ کے گاؤں دیہات اور شہر میں کوئی مولانا شروع میں آ گئے اپنی جوانی میں، آپ بچے تھے یا آپ کے والد صاحب جوان تھے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، اس موقع سے وہ محنت کرتے ہوئے اپنے شہر میں بہت اچھا ماحول بنا دیے ہیں. تو ایسے موقع پر وہ سارے گاؤں والے کس کی بات مانیں گے؟ انہی مولانا کی بات مانیں گے. اب اگر دوسرے نئے مولانا، نئے فارغ، بہت بڑی صلاحیت والے اور دارالعلوم دیوبند سے اول پوزیشن سے پاس اور وہاں سے افتاء بھی کیے ہوئے، تدریس فی الافتاء بھی کیے ہوئے اور معین مدرسی بھی کیے ہوئے، اور اسے دارالعلوم کی طرف سے بھیجا گیا ہو، وہ آ کر اگر کچھ مسئلہ بولیں گے تو سارے گاؤں والے کیا بولیں گے؟ پہلے مولانا کے پاس چلیے آپ. تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کہ بھئی پہلے سے یہ لوگ فلاں کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اور وہ بھی صحیح ہے. تو ایسے ہی صحابہ میں سے دونوں طرح کے لوگ تھے، تو ایک کو ہی فالو کرنا اس زمانے سے بھی کیا ہے؟ صحابہ کے زمانے سے. تو حضرت ابن عباس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، میں صحابی ہوں، میں ترجمان قرآن ہوں، میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، چچیرا بھائی ہوں، اللہ کے نبی کی دعائیں مجھے حاصل ہیں، اب میری تقلید نہیں کرتے آپ لوگ. کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. جب صحابہ اس کا تحمل کیے ہیں کہ ایک صحابی کو چھوڑ کر دوسرے صحابی کی تقلید کی جاتی تھی، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو چھوڑ کے ان کی مانو، ان کو چھوڑ کے ان کی مانو؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ تقلید کی اجازت ہے لیکن تلفیق کی اجازت نہیں ہے. تلفیق بھی آیا تھا کہ تلفیق کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم. تلفیق کسے کہتے ہیں؟ تلفیق کہتے ہیں، یہ تقلید کا مقابل ہے تلفیق. تلفیق کے معنی آتے ہیں ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملا دینا. مطلب اس کا فقہا کے نزدیک یہ ہوگا کہ متعدد مذاہب کو ایک عمل میں اس طرح جمع کر دیا جائے کہ کسی بھی مذہب کے مطابق اس کا عمل صحیح نہ ہو. ایک عمل میں اس طرح جمع کر دیا جانا کہ کسی بھی مذہب کے موافق اس کا عمل صحیح نہ ہو. آسان لفظوں میں کہا جائے تو اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع میں شریعت کے اندر موجود رخصت اور سہولت پسندی کو تلاش کرنا، کہاں چھوٹ ملی اس پر عمل کر لو. تو آج جو مسلک زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، لوگ جیسا سمجھ رہے ہیں کہ 20 کی ضرورت نہیں، 8 پڑھ لو بس، یہ شرعی لباس پہننے کی ضرورت نہیں، انگریزی لباس بھی پہن لو بس، یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ سونے چاندی کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی چلتا ہے. کئی مسائل میں آدمی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل بھی چلتا ہے. دسیوں مسئلے ایسے ہیں جس میں آپ ٹوپی پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. جو سہولت پسندی آتی جا رہی ہے وہ سب سہولت پسندی مختلف حدیثوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور مختلف مذاہب میں تھیں، اسے جمع کر کے سہولت پسندی کا ایک مذہب بنا دیا جا رہا ہے. اور یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، یہ کام ہارون رشید کے زمانے میں ایک بیوقوف کر چکا تھا، جس کی سزا اسے اس زمانے میں مل چکی تھی. افسوس ہے کہ اس زمانے میں کوئی ہارون رشید نہیں ہے.
اس زمانے میں بھی ایک شخص نے ایسے ہی کیا، حنفی مسلک میں جو جو چیزیں جائز ہیں اسے لے لیا، شافعی مسلک میں جو جو چیزیں جائز ہیں اسے لے لیا، حنبلی مسلک میں جو جو چیزیں جائز ہیں اسے لے لیا، مالکی مسلک میں جو جائز ہیں اسے، تمام جائزات کو جمع کر کے ایک کتاب مرتب کر دیا، دین میں سب جائز، دین میں سب جائز۔ اب ہارون رشید کے پاس کتاب لے کے آیا کہ یہ سب ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ناجائز، ان کے پاس جائز، یہ مکروہ تحریمی بولتے فلاں بولتے، یہ کتاب اتنی آسان ہے کہ سب جائز ہے اس کے اندر۔ تو ہارون رشید وہ کتاب لینے کے بعد وہ سمجھا کہ بہت آسان کر دیا امت کو مسائل پر عمل کرنا، اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی کو انعام ملے گا مجھے۔ ہارون رشید کے پاس آیا تو ہارون رشید وہ کتاب لے کر وزیر کو یہ بولے، یہ کتاب لے کر اس کے سر پر اتنا مارو یا تو اس کا سر پھٹ جائے یا کتاب پھٹ جائے۔ اگر دین اتنا ہی آسان تھا تو پھر یہ کام صحابہ کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں مروی ہی نہیں ہوتی تھیں، صحابہ میں مختلف اقوال ہی نہیں پائے جاتے تھے، اگر اتنا ہی آسان تھا دین۔ یہ تو دین نہیں ہوا، یہ تو بے دینی ہو گئی، سب چیزیں جائز کر دیا تو تلفیق کا طریقہ اختیار کرنا یہ کسی امام کے نزدیک جائز نہیں، بالاجماع یہ چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اس واسطے تقلید جائز ہوگی، تلفیق جائز نہیں ہوگی۔ کبھی کسی مسلک پر کبھی کسی مسلک پر عمل کر لیا۔ ابھی اس کی دو مثالیں آ گئی، سمجھے، خروج دم والی اور مس مرات والی، عورت کو چھونے کی۔ رہی بات ہم امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کیوں کرتے ہیں، امام شافعی کی کیوں نہیں کرتے، امام مالک کی کیوں نہیں کرتے، یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم امام مالک کی کریں گے تو بھی یہ سوال کریں گے آپ امام مالک کی کیوں کرتے ہیں، امام شافعی کیوں نہیں کریں گے۔ تو امام احمد بن حنبل کی کریں گے تو بھی سوال ہوگا کہ احمد بن حنبل کیوں کرتے ہیں، امام شافعی کیوں نہیں کرتے۔ جیسے ہم سے حنفی مسلک کی فالو کرنے پر سوال ہوتا ہے تو امام وہاں جا کر آپ پوچھیں گے جو مالکی مسلک کو فالو کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آپ مالکی مسلک کو کیوں فالو کر رہے ہیں، آپ حنفی کیوں نہیں کرتے۔ تو اتنی بیوقوفی آپ کی بیوقوف ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ مالکی مسلک والے کو بول رہے ہیں حنفی کی کرو، حنفی کو بول رہے ہیں مالکی کی کرو، جو جس کی کر رہا اس پر آپ کو اطمینان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں رضامندی سے نکاح کر لیے کہ یہ اس کی بیوی بن گئی، وہ اس کی بیوی بن گئی، دونوں بہنیں ہیں، تو آپ چھوٹی بہن سے بول رہے ہیں آپ اس کی بیوی کیوں بنے، بڑے اس کی بیوی کیوں نہیں بنے، اور اس کو بول رہے ہیں آپ اس کی کیوں بنے، اس کی کیوں نہیں بنے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں رشتہ جڑا ہے اللہ نے اسے جوڑ دیا ہے۔ یہاں ہندوستان اور ایشیا میں رشتہ داری ہماری کس سے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ہم ان کی اولاد شمار ہوتی ہیں، ہم ان کے متبع اور مقلد ہیں۔ اور وہاں مدینہ منورہ میں جو احباب ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو احباب رہتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، اور مصر وغیرہ میں جو رہتے ہیں وہ امام شافعی کو فالو کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف جگہوں پر مختلف ائمہ اکرام کو فالو کرتے ہیں۔ اب آپ ان ایریاز میں جا کر وہاں جو کر رہے ہیں اس سے ہٹا کر دوسرا لانا چاہ رہے ہیں، یہ کون سا نیا کام کر رہے ہیں آپ، کون سا اچھا کام ہے یہ؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کا مسلک اس واسطے عمل کرتے ہیں کہ دین میں جس قدر سہولت دی جا سکتی تھی وہ سہولت کس میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ہے، جہاں تک ہو سکتا تھا۔ اس واسطے ہم اس کو سہل العمل ہے، عمل کرنے میں آسانی ہے۔ دوسرا اس واسطے بھی ہے کہ حنفی مسائل میں جو حنفی فقہ میں دلائل نقلیہ اور عقلیہ دونوں سے مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے، اور دیگر مذاہب میں صرف دلائل نقلیہ سے مسئلہ ثابت کیا جاتا ہے۔ تو ہم کو ایک درجہ امتیازیت ثابت ہو گئی کس سے، دوسرے مسالک سے۔ ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں۔ البتہ چونکہ نقلی دلائل حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، تو ایک مسلمان کو قرآن کی آیت اور حدیث آتے ہی سر تسلیم خم کر دینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن عقلی دلائل سمجھنے کے لیے عقل ضرورت ہوتی ہے، نقلی دلائل سمجھنے کے لیے آدمی کو ایمان ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ایمان والے ہیں تو نقلی دلائل جلدی سمجھ میں آتے ہیں، عقلی دلائل سمجھنے کے لیے عقل ضرورت ہوتی ہے، چونکہ آپ عقل والے نہیں ہیں اس واسطے عقلی دلائل جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس واسطے حنفی مسلک سے آپ کو پریشانی اس واسطے ہوتی ہے کہ اس میں عقلی دلائل بھی ہوتے ہیں اور ہمیں عقل نہیں ہے سمجھنے کی خاطر آپ کو سمجھنا پریشان ہوتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس واسطے جب آپ کی عقل ماری جاتی ہے تو آپ اپنی عقل کا علاج کرانے اور پھر کوئی ایسا معجون کھائیں جس سے آپ ذہین بن جائیں، یا آپ کوئی ایسی دوائی استعمال کریں جس سے دماغ کھلے، اس کے بجائے آپ الٹا حنفی مسلک پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں چاہتی تھیں، اس واسطے حدیثیں زیادہ نہیں تھیں، تو آپ عقل سے مسائل ثابت کرنا شروع کر لیے۔
ارے جس کو اتنی عقل ہے کہ ایک مسلک مدون کر سکتا ہے تو وہ اپنی عقل سے حدیثیں یاد نہیں کر سکتا. یہ بلا وجہ کے اعتراض ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیثیں آتی تھیں یا نہیں تھیں یہ محدثین سے پوچھو. آپ مت بولو جو ڈرائیونگ سیکھنے گئے تھے، آپ مت بولو جو جھاڑو مارنے گئے تھے. محدثین سے پوچھو کہ ان کو حدیثیں آتی تھیں یا نہیں آتی تھیں، وہ گواہی دیں گے. محدثین کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں کتنا مقام ہے، رجال اسماء الرجال میں ان کا کیا مقام ہے. خود محدثین کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح فقہ میں مہارت حاصل تھی ویسے حدیث میں بھی امام ابو حنیفہ کو مہارت حاصل تھی. وہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر رکھی ہوئی الموسوعۃ الحدیثیہ للمرویات الامام ابو حنیفہ ہے نا، وہاں پر رکھی ہوئی، یہ فن حدیث میں لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ہے. چاروں مسالک کے جو فقہاء ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، ان چاروں اماموں میں سے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھنے والے امام ابو حنیفہ ہیں جن کی وہ کتاب ہے. تو محدث نہیں ہے تو حدیث کی کتاب لکھ دیے. تو آپ بول رہے بھائی حدیثیں 17 حدیثیں ہی آتی تھی. اب وہاں بھی آدمی کو صبر نہیں آیا کہ بھئی حدیث کی کتاب کیسا آ گئی. اب تک تو ہم سمجھ رہے تھے ان کو 17 حدیثیں یاد ہیں، تو اب بول رہے ہیں نہیں وہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، بعد والے لکھ کے ان کی طرف منسوخ کر دیے. اس کی کیا دلیل ہے صاحب؟ صرف پھینک دینا بس کافی، سامنے والے کو شک میں ڈال دو بس کافی ہے، لیکن اپنی بات تسلیم کرنے تیار نہیں ہوں گے. امام ابو حنیفہ کے حدیث کے مقام کو بیان کرنے والے خود کیا بولتے ہیں؟ امام یحییٰ ابن معین جو امام الجرح والتعدیل محدثین کے راویوں پر کلام کرنے والے، کان ابو حنیفہ ثقۃ فی الحدیث، امام ابو حنیفہ حدیث میں بہت ثقہ اور مضبوط راوی تھے. یحییٰ ابن معین ہی فرماتے ہیں ابو حنیفہ ثقۃ لا یحدث بالحدیث الا بما یحفظہ، ابو حنیفہ بہت ثقہ راوی ہیں، وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو انہیں یاد ہوتی ہے. ولا یحدث بما لا یحفظ، جو حدیث یاد نہیں ہوتی اسے بیان نہیں کرتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جن کا تذکرہ آیا تھا کہ آپ چاروں کی ہی تقلید کیوں کرتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کی کیوں نہیں کرتے، یہ آپ نے پوچھا. عبداللہ ابن مبارک ابو حنیفہ کے بعد کے ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں، تو استاذ کی تقلید مت کرو، شاگرد کی تقلید کرو، یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ. وہ شاگرد کیا بول رہا ہے یہ دیکھیے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جہاں ہمیں رسول اللہ کی حدیث نہیں ملتی ہے وہاں ابو حنیفہ کے قول ہمارے نزدیک حدیث کا درجہ رکھتا ہے. اور آپ بول رہے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کرو، اور عبداللہ ابن مبارک بول رہے ہیں ابو حنیفہ کی مانو آپ. لیس احد احق ان یقتدی بہ، جس کی احق ان یقتدی بہ، جس کی اقتداء کی جائے، من ابی حنیفہ، ابو حنیفہ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے جس کی تقلید کی جائے. لأنہ کان اماما تقیا ورعا عالما فقیہا کشف العلم کشفا لم یکشف احد ببصرہ وفہم وفتنہ، آپ سے زیادہ سمجھدار ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ جرح و تعدیل میں بھی بڑا مقام رکھتے تھے. خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب، اپنی جامع کتاب العلل میں جرح و تعدیل کے سلسلے میں امام ترمذی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ اس محدث کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے. تو محدثین حوالے کے طور پر کس کو پیش کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو پیش کر رہے ہیں، اور آپ اس کو بول رہے ہیں محدثین جس کو اپنے لیے حوالہ سمجھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی تھی. حافظ بیہقی شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المدخل میں سفیان ثوری کے متعلق سفیان ثوری کے متعلق امام صاحب کا قول نقل کرتے ہیں کہ بھئی امام سفیان ثوری کا درجہ کیا ہے، امام صاحب ان کا درجہ بیان کرتے ہیں. تو دوسرے محدثین ان کے درجے کو نقل کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ان کو یہ درجہ دیا ہے. تو محدثین کے نزدیک خود امام ابو حنیفہ کا درجہ بلند ہے. اور ایک وجہ اس واسطے بھی ہم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کہ حنفی مسلک میں اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس کی بہت سی ایسی امتیازیات ہیں جو دوسرے مسلک سے ممتاز ہیں. اس وجہ سے بھی حنفی مسلک ہم فالو کرتے ہیں. پہلا امتیاز کیا حنفی مسلک کا؟ پہلا امتیاز یہ ہے کہ اس مسلک کے بانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے جو تابع ہیں، تبع تابعی، اللہ بھی ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ تابعی ہونے کا درجہ رکھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ
کسی کو شرف تابعیت حاصل نہیں ہے۔ تابعی کیسے ہیں آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو پہلا امتیاز یہ ہو گیا کہ حنفی مسلک کا، اس کے بانی کون ہیں؟ جیسے بہت سی جگہ پر ہوتا ہے کہ بھئی گاؤں سے بھی بچہ پڑھنے کے لیے فلاں مدرسے کو جاتا ہے، کیوں جاتے صاحب؟ وہ ہمارا بہت پرانا مدرسہ ہے، وہ 100 سال سے وہیں پڑھیں گے ہم، یہ نئے نئے مدرسے ہیں، اس واسطے یہاں چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھئی، پرانا ہونے کی وجہ سے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلیم بھی اچھی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ فقہی مذاہب یا فقہی مکاتب مدون اور مرتب کرنے والوں میں سب سے پہلا جو مسلک مدون اور مرتب ہوا وہ فقہ حنفی ہے۔ تو پہلا جو مسلک مدون ہوا پہلے ہم اسے ہی فالو کریں گے، اس واسطے کہ وہ ڈائریکٹ صحابہ سے لے کر یا آخری درجے میں تابعین سے لے کر وہ مسائل مرتب کر رہے ہیں، تو ان کو ہم فالو کریں گے۔ یا آپ سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ سمجھو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، ان کے 60-70 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں۔ شافعی پیدا ہوتے ہی امام شافعی بن گئے، پیدا ہوئے تو بچے تھے نا، وہ پڑھ رہے تھے، تو جب وہ امام بن کے آئے، مسلک بنائے، تو اس وقت ان کی عمر 150 ہجری میں پیدا ہوئے، تو مسلک بنانے 30-40 سال تو لگیں گے، تو 180 ہجری سمجھو۔ تو ایک شخص وہ ہے جو 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور ایک شخص وہ ہے جو 180 ہجری یعنی 100 سال کے بعد وہ شخص مسلک مدون کر رہا ہے۔ تو ہم 100 سال بعد آنے والے کی تقلید کریں، اور جو 100 سال پہلے آ کے صحابہ سے مل کے مسلک مدون کر کے چلا گیا اس کو چھوڑ دیں؟ جبکہ 180 ہجری میں جو صاحب پیدا ہونے والے امام شافعی ہیں وہ امام محمد کے شاگرد ہیں، وہ شاگرد امام ابو یوسف کے ہیں، وہ شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں۔ آپ یہ بول رہے ہیں استاد صاحب کو تو چھوڑ دو، ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کی تقلید کرو؟ اتنی بھی کیا حسد کی بات ہے ابو حنیفہ سے؟ آپ تھوڑا پہلے پیدا ہو جاتے تو امام ابو حنیفہ آپ کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے تھے، منہ بند ہو جاتا تھا، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ صرف اس واسطے کہ ان کی زکوٰۃ نہیں ملی ہمارے کو، ان کا صدقہ خیرات نہیں ملا ہمارے کو، اتنے بڑے تاجر تھے لیکن ہم کو ان کی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں ملا، بلکہ اتنا حسد امام ابو حنیفہ سے۔ اگر آپ اب بھی تیار ہیں تو ابو حنیفہ کی طرف سے ہم زکوٰۃ دے دیں گے، ابو حنیفہ کی طرف سے زکوٰۃ دے بھی ہم قیامت میں سنا دیں گے، آپ کا حسد دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کافی تھی، ہم دے دیتے ہیں آپ کو۔ جو مسلک پہلے مدون ہوا ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اور کیونکہ اس کی خصوصیت یہ ہے جو پہلے آیا ہے وہ آخر تک رہے گا، اس کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ علامہ امام شعرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المیزان میں، کیا فکما کان مذہب الامام ابی حنیفہ اول المذہب المدونہ تدوینا فکذالک یکون آخرہا انقرادا وبذالک قال اہل الکشف، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تمام مذاہب میں سب سے پہلے مدون ہوا ہے، اور اہل کشف نے یہ کہا ہے کہ سب سے آخر تک یہی مذہب چلے گا۔ یہ دوسری امتیازیت ہے جس کی وجہ سے ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کر رہے ہیں۔ تیسرا امتیاز یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک دوسرے مسلکوں کے مقابلے میں اس معنی کر بھی امتیاز رکھتا ہے کہ یہ فرد واحد کی طرف سے مرتب کیا گیا مسلک نہیں ہے، ایک کمیٹی اور جماعت مل کر یہ مسلک مرتب کی ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی 40 علماء کی مجلس شورا ترتیب دی گئی تھی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ کی اس مجلس شورا کو، اگرچہ کہ بعض حضرات کو اس پر بھی اختلاف ہوتا، ایسے کیسے اس زمانے میں شورا ہو گئی، یہ تو اب ہوا شورا امارت بول کے اختلاف، اب الگ ہوئے ہیں، اس زمانے میں کیسا شورا ہو گئی تھی ہی نہیں اس زمانے میں شورا، سب امیر کے ہی تابع تھے، ایسے بھی بعض اس کو بھی ماننے تیار نہیں ہوتے۔ ان اراکین میں سے یحییٰ ابن زکریا اور حفص بن غیاث، علامہ حبان اور یہ حضرات تھے جو حافظ حدیث تھے۔ تو امام ابو حنیفہ کی جو شورا مجلس ہے اس میں حافظ حدیث محدثین بھی موجود ہیں، اور دوسری وہ جماعت بھی تھی حمزہ الزیات عافیہ الازدمی، یہ ماہرین قرآن تھے، اور تیسری وہ جماعت تھی جو قیاس کی صلاحیت رکھتی تھی، امام ابو یوسف، امام زفر، اور چوتھی وہ جماعت تھی امام محمد بن حسن قاسم بن مان، یہ لغت جاننے والے، عربی زبان جاننے والے، اور داؤد طائی، فضیل بن ایاز جیسے زہد و تقوی والے تھے۔ اور آپ کو شروع میں کیا بولے تھے؟ روایت چاہیے، درایت چاہیے، اتقان چاہیے، اتقاء چاہیے، چاروں طرح کی جماعت کے افراد اس میں موجود تھے۔ حدیث کے ماہرین ہیں یحییٰ بن زکریا، حفص بن غیاث، حبان، مندل، یہ حافظ حدیث ہیں۔ قرآن کے ماہرین ہیں حمزہ زیات عافیہ الازدمی، اور قیاس کے ماہر ہیں
وہ امام ابو یوسف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، اور لغت کے ماہر ہیں امام محمد بن حسن اور قاسم بن مان، اور تقویٰ طہارت کے ماہر ہیں داؤد طائی اور فضیل بن عیاض۔ تو چاروں چیزیں رکھنے والے اس جماعت میں موجود تھے، ان کی طرف سے مرتب کیا گیا یہ مسلک ہے، اس واسطے دوسرے مسلکوں پر یہ امتیاز رکھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے امتیاز کی کہ جب ایک جماعت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، تو اس واسطے حنفی مسلک میں غلطی کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد وکی بن جراح جو صحاح ستہ کے راوی ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے دیکھیے، محدث خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں امام ابو یوسف کے حالات کے تحت لکھتے ہیں، ایک دن امام وکی سے کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی، ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی، تو اس پر امام وکی نے، جو امام احمد کے خاص شاگرد ہیں، امام احمد کے خاص استاذ ہیں وکی بن جراح، اور تمام امام بخاری امام مسلم ان سب کے استاذ ہیں، یہ استاذ کے استاذ ہیں، تو وہ وکی بن جراح اتنے بڑے غصے میں آ گئے کہ تم ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی یہ بول رہے ہو، ابو حنیفہ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ بحث و تحقیق میں ابو حنیفہ کے پاس ابو یوسف اور امام ظفر جیسے موجود ہیں ماہرین قیاس، اور یحییٰ ابن زائدہ، حفص بن غیاث، حبان جیسے حفاظ حدیث موجود ہیں، قاسم بن مان علوم عربیت کے ماہرین موجود ہیں، اتنی ماہرین کی جماعت ہوتے ہوئے ان سے غلطی کیسے ہو گئی، تم غلط بول رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک جماعت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہم حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ رہی بات درمیان میں آئی تھی کہ ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو اس واسطے کرتے ہیں، اس کے بانی تابعی ہیں، تابعی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تابعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، جس وقت امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو آپ کی جوانی کی عمر کے وقت جو صحابہ زندہ تھے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی ہے 93 ہجری میں 93 میں، اور آپ پیدا ہوئے 80 میں، تو 13 سال کی عمر 12 سال کی عمر میں صحابی موجود ہیں، جب ابو حنیفہ کی 13-12 سال کی عمر ہے تو صحابی موجود ہیں۔ اور ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 102 ہجری میں وفات پائے، تو امام ابو حنیفہ کی جب 22 سال کی عمر تھی تو یہ باحیات تھے۔ اور عبداللہ بن بصر المازنی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 96 ہجری میں وفات پائے، تو امام ابو حنیفہ کی جب 16 سال کی عمر تھی تو وہ صحابی موجود ہیں، تو جوانی کی عمر میں صحابہ موجود ہیں، اور کئی محدثین نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے، ان سے ملاقات کی ہے۔ مثلا شوافع میں سے امام نووی، حافظ دارقطنی، حافظ ابن حجر، محدث خطیب بغدادی، حافظ سیوطی، مالکیہ میں حافظ ابن عبد البر اندلسی، حنابلہ میں علامہ ابن جوزی، حنفیہ میں علامہ طور پشتی، بدر الدین عینی اور علامہ کشمیری، یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں۔ دیکھو شافعی علماء بھی بول رہے، مالکی علماء بھی بول رہے، حنبلی علماء بھی بول رہے کہ ابو حنیفہ نے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے، صحابہ سے ملاقات کی ہے۔ اب رہی بات، بعض وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے صحابہ کے زمانے کو نہیں پایا اور صحابہ کے سے ملاقات نہیں کی ہے۔ ہاں یہ بات اختلاف والی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہونا، صحابہ سے ملاقات ہونا وہ الگ چیز ہے، لیکن صحابہ سے حدیث سننا بھی ثابت ہے کیا؟ یہ اختلاف والی بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ حدیث سننا ثابت ہے اور بعض کہتے ہیں حدیث سننا ثابت نہیں ہے، لیکن اتنا تو تسلیم ہے کہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے، صحابہ کا دیدار ہو گیا تو تابعی تو بن گئے، تو تابعی کا مرتب کیا ہوا مسلک ہے حنفی مسلک، تو آپ اس کو امتیاز حاصل ہے دوسرے مسالک پر۔ امام عبد القادر قرشی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے، ان صحابہ کی بھی فہرست شمار کی ہے جن سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے، چنانچہ 7 صحابہ کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے جن سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے۔ حافظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن انیس، حضرت عبداللہ بن جز، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت قاثلہ بن اسقا، عائشہ بنت اجرد، یہ 6 مرد ہیں، ایک خاتون ہے جن سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ثابت ہے۔ یہ مبادیات میں سے مبادیات مستحسنہ کا ذکر تھا جو مکمل ہو گیا، آگے پھر بعد میں ذکر ہوگا مبادیات مؤکدہ کا ذکر جس کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔